بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ اس وقت پاکستان کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان برائے فروخت ہے اور پاکستان کو نوچا جا رہا ہے، پاکستان کی ہڈیوں سے گودا بھی نکالا جا رہا ہے، اور وہ بھی جو کرپٹ مافیا ہے، کرپٹ اشرافیہ ہے، وہ اس کو وہ گدھوں کی طرح نوچ رہی ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہوگا۔ اور پاکستان کے ساتھ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں پھر آتا ہوں، یہ جو تازہ ترین سب کچھ ہو رہا ہے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا انجام کوئی اچھا نہیں ہونا، اور اتنا انتہائی ہیبت ناک انجام ہوگا، انتہائی عبرت ناک انجام ہوگا، اور دنیا دیکھے گی اور ہم اور آپ بھی دیکھیں گے۔ بہت زیادہ پرانا نہیں، بہت جلد ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی اختیار دیتے ہیں تو پھر اس پہ نظر بھی رکھتے ہیں، اور اختیار جو ہے وہ بے لگام نہیں ہوتا، نہ اقتدار بے لگام ہوتا ہے، نہ اختیار بے لگام ہوتا ہے، اس کے حدود و قیود ہوتے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا تاریخ دہرا لیتے ہیں، ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ عبرت ناک انجام، یہ کل پرسوں کی بات، یہ کیا جمعہ 8 دن، کیا 2 4 دہائیاں 6 دہائیاں پیچھے چلے جائیں، اور صرف ہم پاکستان کے اندر سے ہی، باقی چھوڑ دیں فرعون کے ساتھ کیا ہوا، نمرود کے ساتھ کیا ہوا، اور شداد کے ساتھ کیا ہوا، یزید کے ساتھ کیا ہوا، ان کو چھوڑ دیں، وہ تو تاریخ ہے۔ ہم صرف پاکستان بننے کے بعد کے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد جس نے پاکستان سے غداری کی اور پاکستان کو دھوکہ دیا اور پاکستان کو نقصان پہنچایا، کیونکہ یہ مادر وطن ہے۔ جو وطن ہے وہ ماں کی طرح کی ہوتی ہے، زمین ماں کی طرح کی ہوتی ہے، اور جو حرمت ماں کی ہے وہی حرمت ملک کی ہوتی ہے، وہی ملک، دھرتی ماں اسی لیے کہتے ہیں، وہی عزت، وہی رسپیکٹ، وہی حرمت پاکستان کی ہے۔ پاکستان ہمارا وطن ہے، جو ایک ماں کی بیٹے کے ساتھ اور ماں کی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو وہ حرمت جس نے پامال کی ہے، بہت ہی اسے قبر بھی نہیں ملی۔ پہلا کردار جو ہے، بدتر کردار جو ہے پاکستان کا، غدار، پہلا غدار، بلکہ غدار اعظم بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، وہ ہے میجر جنرل سکندر مرزا۔ وہ گورنر جنرل بنا، اس کے بعد وہ صدر پاکستان بنا، اور متحدہ پاکستان کا، یعنی کہ وہ اس کرسی پر بیٹھا جس کرسی پہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، اس کرسی پہ آ کے اس کو موقع ملا، میجر جنرل سکندر مرزا کو۔ یہ انڈین آرمی میں بھرتی ہوا تھا، اور انڈین آرمی میں بھرتی ہونے کے بعد 2 4 لڑائیاں، جنگیں بھی لڑیں۔ اس کے بعد یہ پاکستان میں وہ پہلا متحدہ پاکستان کا سیکرٹری دفاع بنا، اور اس کے بعد اس نے سازشیں شروع کر دیں۔ میجر جنرل سکندر مرزا نے سیاستدانوں کو، وزراء اعظم کو اس طریقے سے رسوا کیا، وزراء اعظم کو جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کو ایسے رسوا کیا، صبح تبدیل کر دیتا تھا، شام کو تبدیل کر دیتا تھا، حکم چلاتا تھا۔ تو اس کے بعد اس نے جنرل ایوب خان کو 2 سال کی ایکسٹینشن دی، اور اس کا خیال تھا کہ میں 2 سال کی ایکسٹینشن دوں گا، اور اس کے بعد ہم مل کے یہ سب کچھ کریں گے۔ 1956 کا دستور بن چکا تھا، اسی دستور کے تحت اس نے صدر مملکت کا حلف اٹھایا، متحدہ پاکستان کا صدر بنا، پہلا صدر تھا وہ، آخری گورنر جنرل تھا اور پہلا صدر تھا۔ اور اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس کے بعد اس نے مارشل لا لگایا، 1956 کے دستور کو معطل کیا، بلکہ منسوخ کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا، اور وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے پاکستان کی بدنصیبی کا، وہاں سے سلسلہ شروع ہے۔ یہ پہلا غدار تھا پاکستان کا، میجر جنرل سکندر مرزا۔ اس کے بعد جب اس نے مارشل لا لگایا، وہ بھول گیا کہ میں جس شاخ پہ بیٹھا ہوں اسی شاخ کو کاٹ رہا ہوں۔ جیسے اس نے دستور معطل کیا، دستور منسوخ کیا، تو پتہ چلا کہ جناب صدر مملکت کا عہدہ ساتھ ہی وہ بھی معطل ہو گیا ہے۔ جنرل ایوب خان جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے، جن کو انہوں نے ایک اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر ایک پرچی پہ لکھ کے دی تھی اپنے سیکرٹری کو کہ جناب ان کو 2 سال کی ایکسٹینشن دیں اور ابھی دیں، جنرل ایوب خان صاحب نے ان سے کہا کہ اب آپ بھی تشریف لے جائیں۔
یہ اقتدار میرے حوالے کر دیں، لہذا وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ایوب خان صاحب بن گئے۔ اور یہی اسکندر مرزا جو ہے اس کے ساتھ یہ ہوا، اسکندر مرزا اور اس کی بیوی ناہید مرزا، اس کو فوراً پاکستان سے نکال دیا گیا۔ پاکستان سے نکال کے وہ برطانیہ پہنچا اور وہاں پہ صدر پاکستان، کتنا بڑا عہدہ، متحدہ پاکستان کے صدر، گورنر جنرل، اور جیسے ہی اس نے برطانیہ میں قدم رکھا تو رسوائی شروع ہو گئی۔ ایک ہوٹل کے مینیجر کے طور پہ اس نے جاب کی، اور اس کے بعد اس کے وقت ظاہر انتقام لیتا ہے، اس کے بعد وہ مرا برطانیہ میں اور انتہائی قسم پرسی کی حالت میں مرا۔ اس کے بعد اس وقت تک جنرل یحییٰ خان کا ہو چکا تھا جی اقتدار، جنرل یحییٰ خان نے لے لیا تھا، جنرل ایوب خان سے اقتدار یحییٰ خان نے لے لیا تھا۔ یہ دوسرا غدار ہے، یحییٰ خان پاکستان کا دوسرا غدار ہے، اور دونوں کا انجام جو ہے وہ بہت ہی گندا ہوا۔ اسکندر مرزا وہاں سے اس کی ڈیڈ باڈی تو یحییٰ خان نے اس کو آنے نہیں دیا، پاکستان نے قبول نہیں کیا۔ پاکستان نے کہا کہ یہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، اس کو ہم نہ سرکاری اعزاز دیں گے، کچھ نہیں۔ وہ اصل میں وہ قدرت تھی، قدرت انتقام لے رہی تھی، اور پاکستان کی دھرتی جس کو اس نے نوچا تھا، اور اس کے ساتھ ایک اور ہوتا تھا جوڈیشری میں، جسٹس منیر ہوتا تھا، وہ بھی بدترین کردار تھا پاکستان کا، جسٹس منیر بھی بدترین کردار تھا، اور سارے سازشی تھے، سازشوں کے تانے بانے بنے جاتے تھے، وہ ایک بدترین کردار تھا۔ یہ پہلے ہی یہیں سے اسکندر مرزا، جسٹس منیر، یحییٰ خان، اس کے بعد اسکندر مرزا کو پاکستان، اس کی ڈیڈ باڈی پاکستان نہیں آئی، پھر اس کی ڈیڈ باڈی رضا شاہ پہلوی جو ہیں شہنشاہ ایران، وہ لے گئے ایران، وہاں پہ دفنایا گیا۔ اور پھر جب انقلاب ایران ہوا آیت اللہ خمینی صاحب کا، جب وہ آیا تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے اس کی قبر بھی ملیامیٹ کر دی اسکندر مرزا کی، اور اب اس کی قبر کہاں ہے کوئی پتہ نہیں۔ یہ ہے پاکستان کے پہلے غدار کا انجام۔ اور دوسرا غدار یحییٰ خان تھا۔ یحییٰ خان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یحییٰ خان نے بھی کیا کیا تھا، اپنے اقتدار کے چکر میں، پرلے درجے کا وہ بھی انتہائی کرپٹ آدمی تھا، کیا کہنا چاہیے اس کا، مورلی کرپٹ آدمی تھا، اور اس نے بھی پاکستان دو لخت ہوا اور ضد بازی میں ہوا، اور نہیں مانا پاکستان کے عوام کی رائے کو، نہیں مانا، جبکہ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب جیت چکے تھے، ان کی عوامی لیگ جیت چکی تھی، لیکن یہ سلسلہ شروع ہوا تھا 56 سے، یعنی کہ 58 میں اسکندر مرزا نے دستور فارغ کیا تھا۔ اس کے بعد جنرل ایوب خان، اور جنرل ایوب خان سے یحییٰ خان نے اقتدار لیا، اور یحییٰ خان کو اقتدار ملا 69 میں، اور 69 میں اقتدار اس نے لیا، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا۔ اس نے 62 کا دستور کو فارغ کیا، اس نے بھی آن کو فارغ کر دیا، اور 71 میں پاکستان دو لخت ہو گیا۔ وہ دوسرا غدار تھا۔ اس دوران جسٹس منیر بھی، اس کا بھی انجام اسی طرح ہوا، کوئی نہیں جانتا اس کو، وہ عدلیہ کی تاریخ پہ بھی ایک دھبا ہے، کالا سیاہ دھبا، بد کردار آدمی۔ اس کے بعد یہ غداروں کے نام بتا رہا ہوں میں، تو یہ ہوا ہے جناب۔ اس کے بعد آ گئے یحییٰ خان۔ یحییٰ خان بھی گمنامی کی موت مرا، اور اس کا نام لیوا بھی کوئی نہیں تھا، اور کسی نے انا للہ بھی نہیں پڑھا تھا۔ وہ ایک مسلمان پڑھتے ہوتے ہیں، فرض ہے، لیکن اس کے مرنے پہ کسی نے انا للہ و انا الیہ راجعون بھی نہیں کہا، کیونکہ وہ اس حد تک نفرت تھی پاکستان کے عوام کو، اور وہ بھی دھرتی ماں کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا تھا۔ تو یہ چند کردار ہیں۔ اس کے بعد اگلے آتے ہیں جی، پھر آتے ہیں پرویز مشرف صاحب۔ انہوں نے اقتدار ان کو ملا، لے لیا، لیکن انہوں نے بھی پہلے 3 سال تو بہت اچھا کام کیا، لیکن 3 سال کے بعد جب الیکشن کروائے، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بھی وہی کام کیا جو کرپٹ ترین لوگ تھے ان کو اپنے ساتھ ملایا، 12-14 پیٹریوٹس بنائے، اور اقتدار کہ میرا اقتدار مضبوط ہو، یہ کرپشن کی بنیاد پہ، جب تک وہ کرپشن سے آزاد تھے اور وہ کرپٹ مافیا کے ہتھے نہیں چڑھے تھے،
3 साल उनकी बेहतरीन हुकूमत थी, इकोनॉमी स्टेबल हो गई थी, सब कुछ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कंप्रोमाइज़ किया, पहला कंप्रोमाइज़, तो उनका वहीं से उनको उनका डिक्लाइन शुरू हो गया था। और फिर उसके बाद अगला जो कंप्रोमाइज़ किया, एनआरओ दिया, और जिन लोगों को दिया उन्होंने ही फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब को निशाने इबरत बनाया और उनके गले में फांसी का फंदा डलवाने तक गए। और वो बस आप समझें कि फैसला आया और आर्टिकल 6 चला और आपको मालूम है कि सज़ा हुई, और उसके बाद फिर उस सज़ा को मुअत्तल करवाया गया। वो सारा मुकदमा अभी तक अदालत में मौजूद है। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ जैसे ही उनको दिया, उन्होंने ईवान सदर से उठा के बाहर फेंका, और फिर जो इस वक्त हालत है वो वेंटिलेटर पे है। और आप देख लें कि क्या से कहाँ तक पहुँच गए। एक ज़माना था वो चीफ एग्जीक्यूटिव, वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, वो सदर ममलिकत, बहुत कुछ थे। लेकिन आज उनकी हालत क्या है ये हमारे सामने है। ये एनआरओ 1 दिया गया, लीगल पैराए में ऑर्डिनेंस जारी किया गया, और उसमें न सिर्फ उनको दिया गया, इनको पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नवाज को, एमक्यूएम को भी दिया गया, और एक बहुत बड़ा एनआरओ। उसके बाद पाकिस्तान में जो तबाही आई वो हम सब ने देखी। अब ये अगला एनआरओ है। इस एनआरओ के तहत जो कुछ हो रहा है आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 5 जजेस बहुत याद आ रहे हैं, कि चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब, चीफ जस्टिस, ये 2 चीफ जस्टिस रिटायर हो गए हैं जो उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब और जस्टिस गुलजार अहमद साहब, और उसके बाद जस्टिस एजाज अफजल साहब और जस्टिस अजमत सईद शेख साहब। एक मेंबर मौजूद हैं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, और उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है 2024 में, उन्होंने बनना है चीफ जस्टिस। तो वो ऑनरेबल जजेस किस तरीके से केस चला, और नैब ऑर्डिनेंस क्या कहता है। नैब ऑर्डिनेंस ये कहता है कि आपके असासे आपकी इनकम से ज़्यादा हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने साबित करना है कि ये रकम कहाँ से आई, ये रकम कहाँ से आई और ये असासे कैसे आए। न सिर्फ अपने बल्कि अपने जो डिपेंडेंट्स हैं, जो उनके बच्चे हैं, जो उनकी कफालत में लोग हैं, उनके भी वो जिम्मेदार हैं। ये हुआ है। तो नैब ऑर्डिनेंस तो ये कहता है, और उसी नैब ऑर्डिनेंस के तहत ही तो सज़ा हुई थी, और उसी के तहत ही केस सुनना था। ये मुल्ज़मान का काम है कि वो अपनी बताएं कि भाई आमदन से ज़ायद असासे कैसे आए। लेकिन जिस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है कानून का, आइन का, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और अगर कोई ये समझता है कि इस सारे मामलात से वो जीत रहा है या जितवाया जा रहा है और सब कुछ गुडी गुडी हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी हमाकत कोई हो नहीं सकती। अवाम में, पाकिस्तान के अवाम में एक नफ़रत, मज़ीद उसमें इजाफा हो रहा है, बल्कि वो नफ़रत जो है वो इंतकाम में तब्दील हो रही है, वो गुस्से में तब्दील हो रही है। और लोग जो हैं वो अब एक एक बच्चा जान चुका है कि किस तरीके से मैच फिक्सिंग होती है और किस तरीके से एक करप्ट अशराफिया दूसरे करप्ट को सपोर्ट करती है। उसकी वजह यह है कि जिस दिन पहला करप्ट जो है, पहला वीवीआईपी करप्ट जो है, वो उसको सज़ा हो गई, सज़ा फाइनल हो गई और उसको जेल हो गई और उस पर मोहर तस्दीक हो गई और उसका कैरियर ख़त्म हो गया, तो उसके बाद अगले की बारी है। लिहाजा वो पहला जब फंसता है तो पिछले जो हैं वो खुद ब खुद ही उसको बचाने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर इसको सज़ा हो गई तो अगली बारी मेरी है। और अगर एक दफ़ा ये सिलसिला शुरू हो गया तो फिर तो इस मुल्क से करप्शन करना और माल लूटना, दौलत लूटना, वो सारे के सारा एक हो जाएगा, ख्वाब बन जाएगा। तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान मादरे वतन है, धरती माँ है, और जो तकद्दुस, जो हुर्मत माँ का है वो ही इस मुल्क का है। तो जो भी ये कर रहे हैं, जो भी ये कर रहे हैं, सारी दुनिया जानती है जो भी कर रहे हैं,
تو ان کا انجام بہت برا ہونا ہے، اور اسی دنیا میں ہونا ہے، اور پاکستان کے عوام دیکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔